ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا شہد کی مکھیوں سے، اے شہد کی مکھیوں تم شہد کیسے بناتی؟ لوگ یہاں پہنچ کر کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا اس لیے پوچھا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو، اور پاگلوں نے پھر لکھ دیا کہ نبی کا علم تو جانوروں سے بھی کم ہے معاذ اللہ، یا جانوروں کے برابر ہے، اس طرح کی بکواسیں کی۔ کبھی یہ لکھا کہ جانوروں کو کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں نبی کو نہیں پتہ ہوتی۔ اگر ایسا کوئی ٹیچر آئے اور وہ پوچھے کہ بولو بچوں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، 2+2 کتنے ہوتے ہیں، تو کوئی بچہ کھڑے ہو کر بولے استاد آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، آپ کو استاد کس پاگل نے بنایا، آپ کو 2 اور 2 پتہ نہیں، آپ کو 2 اور 2 پتہ نہیں؟ کہیں گے ارے مجھے پتہ ہے لیکن تیرا امتحان لینے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو کہا اچھا امتحان اس کا لیا جاتا ہے جس کی کوالٹی معلوم نہیں ہوتی، تو آپ کو کوالٹی نہیں پتہ لگی۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا شہد کی مکھی کا امتحان لیا؟ نہیں، وہاں امتحان نہیں لیا، بلکہ ایک مرتبہ سوال اس وقت پوچھا جاتا ہے جب کوالٹی معلوم نہ ہو، اور ایک مرتبہ سوال اس وقت پوچھا جاتا ہے کہ میں پوچھوں گا تو میرے پوچھنے سے جب کوئی جواب دے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ بولا یہی ہوتا ہے۔ ابھی جیسے مولانا بیان کر رہے تھے، ایک اچھے شعر کی تشریح کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے آپ کے سامنے کہ اہل منبر کی توجہ چاہتا ہوں، ٹھیک، اہل منبر کی توجہ چاہتا ہوں۔ منبر والوں کو تو پتا تھا نا، لیکن وہ کیوں توجہ چاہ رہے تھے؟ اس لیے توجہ چاہ رہے تھے تاکہ ان کی توجہ پر آپ کی توجہ ہو۔ تو آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئے، ممکن ہے کبھی کبھی کسی کو بتانے کے لیے، صلاحیت بتانے کے لیے ہم کسی سے پوچھتے بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ بولتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، وہ نہ بولے تو کسی کو پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا۔ اگر حضور علیہ السلام نہ پوچھتے تو کیا میرے لیے یہ عنوان بنتا؟ میں یہاں کچھ میں بیٹھ کر کے یہ بول سکتا تھا کہ شہد کیسے بنتا ہے؟ میں بول سکتا تھا، حضور نے پوچھا نا تو پوچھا تو دنیا کو پتا چلا نا کہ شہد بنتا کیسے ہے۔ آج کل کوئی سائنسدان نہیں بتا سکا کہ شہد بنتا کیسے ہے، جو سائنس نہ بتا سکی وہ آمنہ کے لال نے بتایا، اور پھر پوچھ کر کے بتایا، حضور نے پوچھ کر بتایا۔ اور لوگوں کو یہ بھی تو پتا چلے، اگر کسی کو اپنے علوم پر گھمنڈ ہے تو ذرا میرے نبی جیسے شہد کی مکھی سے بات کرتے ہیں، کوئی بات تو کر کے بتائے۔ ارے شہد کی مکھی سے بات کرنا دور کی بات ہے، بڑے سے بڑا مولوی شہد کی مکھی کے پاس 5 منٹ بیٹھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکھی ایسی ہے کہ جب کاٹتی ہے تو صرف کاٹتی نہیں ہے بلکہ اپنا ڈنک انسان کے جسم میں چھوڑ جاتی ہے، لال لال کر دیتی ہے آدمی کے جسم کو، کھجا کھجا کے انسان حیران رہتا ہے۔ لیکن مکھی بھی جانتی ہے عام بشر اور ہے، اس کو کاٹا جائے گا۔ آمنہ کا لال عام بشر نہیں ہے، یہ خیر البشر ہے، یہ سید البشر ہے، یہ افضل البشر ہے، یہ محبوب کردگار ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ اس لیے یار کچھ والے اتنی سستی، اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے تھوڑی سنتے ہیں، یہاں تو مفتی کچھ کے عشق رسول کا فیضان ہے نا، یہاں تو حاجی پیر کے عشق رسول کا فیضان ہے نا، وہاں تو ذرا زندہ دلی سے سنیے نا، اتنے سارے سادات بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کو تھوڑا سا حضور کے ذکر سننے کے لیے اپنے اندر کوئی جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ عاشق ہیں۔ ہاں یہ کچھ والے کچی ہیں، کچھ والے کچی ہیں، کچی، لیکن یہ کچے نہیں ہیں، یہ کچی ہے مگر کچے نہیں ہیں، یہ عشق رسول بڑے پکے ہیں۔ ہاں تو دور تک آواز جانی چاہیے نا رسول اللہ کی محبت کی۔ حضور کو کسی کیڑے نے نہیں کاٹا، حضور کو کبھی کسی کیڑے نے نہیں کاٹا۔ کیوں نہیں کاٹا؟ اوروں کو کاٹا، ان کو نہیں کاٹا، کیونکہ کیڑے کو بھی پتا ہے کہ یہ کاٹنے والی ہستی نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ جب کوئی کہتا ہے نا نبی ہماری طرح بشر ہے تو مجھے اس کو ہنسی آتی ہے۔
آپ کہیں گے نبی کو کوئی ہماری طرح کہے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ کو ہنسی کیوں آتی ہے؟ میں کہا ہنسی اس لیے آتی ہے کہ میں سوچتا ہوں یا اللہ یہ کیڑے سے بھی اس کا دماغ گیا کیا؟ اس لیے کہ کیڑے کو پتا ہے کہ حضور نوری بشر ہے، حضور سید اسی لیے تو وہ کاٹ نہیں رہا ہے حضور کو نہیں کاٹتے جنت کے، اسی لیے تو مکھی سے پوچھ رہے ہیں، کوئی مکھی سے پوچھ کے بتائے گا۔ اگر کچھ میں کوئی ایسا ہے نا تو ذرا میں اس سے کہتا ہوں ذرا شہد کے چھتے سے مکھی اڑاؤ، اور پھر مولوی صاحب کو کہو کہ ذرا مولوی صاحب بات کرنا، مولوی صاحب ذرا بات کرو، تو پھر پتا چلے گا کہ آپ کون سے بشر ہیں۔ پوری زندگی کہتے ہوئے نظر نبی ہماری طرح، نبی ہماری، ارے نبی ہماری طرح کہ یہ مکھی سے پوچھ، نبی تیری طرح نہیں ہے، اس لیے مکھی تجھے کاٹتی ہے، ان سے بات کرتی ہے، اور صرف بات نہیں کرتی بلکہ کیا کرتی ہے آگے سنی۔ حضور نے کہا کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں پھل کے رس چوستی ہوں، پھول کے رس چوستی ہوں، پتوں کے رس چوستی ہوں، اور جب اپنے چھتے تک جاتی ہوں تو اس درمیان کے رستے میں آپ پہ درود پڑھتے ہوئے جاتی ہوں، آپ پہ درود پڑھتے ہوئے جاتی ہوں۔ حضور نے اور پوچھ لیا کہ بھئی یہ تو جو چھتے تک تو جاتی ہے رس چوس کے، تو پھل تو سب، سارے پھل میٹھے نہیں ہوتے، کچھ پھل کڑوے بھی ہوتے، سارے پھول میٹھے نہیں ہوتے، کچھ پھول کڑوے بھی ہوتے، ساری پتیاں میٹھی نہیں ہوتی، کچھ کڑوے بھی ہوتی، لیکن تیرا شہد میٹھا ہی کیوں ہوتا ہے؟ میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ کہا حضور میں آپ پہ درود پڑھتی ہوں نا، میں آپ پہ درود پڑھتی ہوں تو درود کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ نام محمد کی برکتیں یہ ہے کہ کڑوے کو وہ مٹھاس لے آتا ہے۔ کیا ہے حضور کے نام کی برکت؟ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑھتی درودے دوڑے گی ہورے لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آ کے رنگت رچا کے دل میں سما جا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔ کیسا وہ نام ہے؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ ابھی مولانا حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، میں نے کہا مچھلی کے پیٹ سے نکلے کیسے؟ نام محمد لیا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ لگا، نام محمد لیا، نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ مل گیا۔ آدم علیہ السلام 200 سال تک دعا کرتے رہے، کوئی جواب نہیں آیا، نام محمد لیا، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ سب کی بگڑی بنا رہا ہے نام محمد، ہماری بگڑی نہ بنے گی، لیکن کوئی حضور کی طرف تو آئے۔